आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। रहमतों की छात भी गई संदल चला मिल गई मान जी को ताजगी। देखो मुस्कुरा उठे ससुर जगी जगे जगी याद किसका शराब आ गया। रहमतों की छा गई हर सुबदा रहमतों की छा गई हर सुबदा तुम बेचारो डरो काबे के बदरू सदा तुम से करो काबे के बदरू जाओ तुम पे करो दरूद दिल करो तंदा मेरा ओ कबे पहचान सा दिल करो तंदा मेरा لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله वजद में पैमाना वजद में साकी भी वजद में पैमाना वजद में है साकी भी वजद में है पैमाना वजद में है साकी भी वजद में है पैमाना वजद में साकी भी वजद में गाना वजद में है साकी भी वजद में है खाना वजद में साकी भी वजद में गाना बेखुदी हरिंदों पर बेखुदी तुम हमारी नस नस में तुम हमारी नस नस में इस तरह समा जाना वजद में है साकी भी वजद में है मैं खाना बेखुदी हरिंदों पर रस में है पैमाना जान कर तुम्हारा करीमाना इतना तो करम करना है चश में करीमाना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो मेरे सूफी मिल्लत जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना आ दिल में तुझे रख लूं क्यों आँख मिलाई थी क्यों आँख लगाई थी क्यों आँख मिलाई थी क्यों आँख लगाई थी क्यों आँख मिलाई थी
کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا. اللہ، لیکن اسی سے پہلے چند کلمات ادا کرنے کے لیے حضرت صوفی ملت پیر طریقت صوفی غلام رسول قادری صاحب قبلہ سب سے زیادہ جن کو عزیز رکھتے تھے اور جن کو چاہتے تھے، اور وہ شخصیت جو سب سے زیادہ حضور صوفی ملت کو چاہتی تھی، آج آپ کے ہمارے درمیان میں موجود ہیں. آل رسول حضرت مولانا الحاج سید محمد امین القادری صاحب قبلہ. انشاءاللہ حضرت کے چند جملے اور اس کے بعد انشاءاللہ چادر پوشی اور گل پوشی کا انشاءاللہ پروگرام ہوگا. آئیے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ماں مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم اور آپ صوفی صاحب کے آستانے پر حاضر ہیں، اور یہ پہلا عرس جو سالانہ طور پر منایا جا رہا ہے. 28 تاریخ گزر چکی، 29ویں شب شروع ہو چکی ہے. پچھلے سال ٹھیک اسی شب میں جو شب جمعہ تھی، اور حضرت پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری علیہ رحمت و رضوان آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. چونکہ یہاں پر اب عشاء کا وقت بالکل قریب ہے اور کوئی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے. ویسے میں نے شب معراج کے موقع پر جو پہلا عرس کی تقریب تھی، پہلے عرس کی، اس میں بہت ساری گفتگو حضرت صوفی ملت کی زندگی پر کی ہے. اگر آپ کو سننا ہے تو آپ وہاں سے سن سکتے ہیں. صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نزدیک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ مقربین وہ لوگ ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے ہیں، جو لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، جو لوگوں کی مشکلات میں کام آتے ہیں، جو لوگوں کی تکالیف میں کام آتے ہیں. بلکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر روئے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھا کرو کہ مشکل اور مصیبت میں جو آدمی لوگوں کو یاد آتا ہو. یعنی کہ اگر کسی پہ مصیبت آئی اور مشکل آئی، اس وقت تو لوگوں کے ذہن میں جو چہرہ آتا ہو کہ یار یہ میری اس مصیبت کو کون دور کرنے والا ہے، کون دور کر سکتا ہے. تو ایسا بندہ جو لوگوں کی مشکلوں میں کام آتا ہو، آقا فرماتے ہیں روئے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو. اگر اس حدیث پاک کے تناظر میں ہم صوفی ملت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ میرا بارہا کا مشاہدہ ہے کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر ملے، صوفی صاحب کی برائی کرتے رہے، لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آئی تو وہ اس مصیبت اور مشکل کے موقع پر پہنچے وہیں پر جسے صوفی ملت کا در کہتے ہیں.
لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ شخص ادھر جا کر ادھر جا کر میری برائی کرتا ہے، لیکن جب کوئی ان کے در پر چل کر آ جاتا تھا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا مخالف ہے، میری برائی کرنے والا ہے، میرے بارے میں کچھ کہنے والا ہے۔ جب کوئی ان کے پاس چل کر کے آتا تھا تو وہ فوری طور پر اس کی مشکل کے حل کے لیے کاوشیں اور کوششیں شروع کر دیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صرف میں نے ہی نہیں دیکھی، بلکہ آپ میں کے بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا، اور بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے موجود بھی ہیں کہ صوفی صاحب علیہ رحمت و رضوان ان کی مشکل کے حل کے لیے اپنے گھر سے نکلیں تو دن بھر ان کے ساتھ رہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کئی دن ان کے کام کرتے رہے ان کے ساتھ، یہ ان کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، انعام دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے جو کچھ کیا اللہ اس کو اس کا صلہ دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی قبر میں بہتر انعام دے، بہتر صلہ دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور ان کے تمام مریدین اور خلفاء کو، اور بالخصوص ان کے جانشین پیرزادہ نورالعین صابری صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سچا جانشین بنائے، اور جو اچھے اور نیک کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کاموں میں صاحبزادہ صاحب کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 29ویں شعبان المعظم 1442 ہجری اور 11 اپریل 2021، گزشتہ سال ہمارے عظیم رفیق و شفیق ساتھی پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب علیہ رحمہ انہی تاریخ کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ہمیں جدائی کا داغ دے گئے۔ آج 1 سال پورا ہوا اہل سنت و جماعت کی قدیم رسم کے مطابق کہ ہمارے یہاں جب دنیا سے کوئی کوچ کر جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے،
تو عام مرحومین کے لیے سالانہ فاتحہ کا نظم اسی تاریخ میں کرتے ہیں، اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں جیسے سادات علماء مشائخ تو حسب مراتب ان کے آراس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے صوفی ملت کا یہ آج کی اصل تاریخ میں پہلا عرس ہے جس میں ہم سب ان کے آستانے پر حاضر ہیں، اور صوفی صاحب علیہ رحمہ کی بہت ساری خصوصیات تھی جس کو اہلیان شہر اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی میٹنگ میں گئے یا کسی مکتبہ فکر کے جلسے میں گئے، وہ کہیں گئے لیکن انہوں نے کبھی اپنے مسلک کو چھپا کر گفتگو نہیں کی۔ وہ جہاں گئے انہوں نے کسی نہ کسی اعتبار سے اپنا مسلک پیش کیا، کہیں نہ کہیں وہ سرکار غریب نواز کا تذکرہ ضرور کرتے تھے، حضور غوث پاک کا تذکرہ فرماتے تھے، کربلا والوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ یہ ان کی ایک خاص بات تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہیں بھی جا کر اپنے عشق اور اپنی محبتوں کے ترانوں کو گنگنانا یہ سب کے نصیب میں نہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے، اور یہ ان کی خصوصیت تھی۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے شہر کے اعتبار سے فی الحال جو ابھی میری جہاں تک محدود معلومات ہے کہ ایسی کوئی شخصیت ہمارے درمیان فی الحال نہیں ہے کہ جو کہیں جائے اور کھل کر اپنے مسلک کی بات رکھے، اپنے بزرگوں کی بات رکھے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صوفی صاحب کا نعم البدل اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے۔ دوسری ان کی خاص بات یہ تھی جو صوفیہ کا مسلک ہے، صوفیہ کا مسلک یہ ہے کوئی جاننے والا ہو یا انجانا ہو، وہ سب کے ساتھ برابر کا پیار کرے، محبت کرے۔ جیسے ایک بزرگ تھے شیخ ابو الہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ایک شخص ان سے ملا، انہوں نے اپنا کھانا اس کو کھلا دیا، اور دونوں ایسے پیار سے اور ایسی محبت سے ملے کہ ایسے جیسے لگے برسوں پرانے تعلقات ہوں۔ جب دونوں چلے گئے، یعنی وہ شخص بھی چلا گیا، یہ بھی نکلے، تو ان کے مرید نے پوچھا حضرت وہ جس کو اپنا کھانا کھلایا اتنی پیار سے ہمک ہمک کر باتیں کر رہے تھے کون تھا وہ؟ فرمایا بیٹا میں اس کو نہیں پہچانتا کون تھا۔ کرے آپ نہیں پہچانتے اور آپ ایسی باتیں کر رہے جیسے برسوں پرانے تعلقات ہو؟ فرمایا بیٹا تصوف اسی کا نام ہے کہ کوئی ہو لیکن اگر سامنے آ جائے تو ہم اس سے ایسے پیار سے گفتگو کریں، ایسے پیار سے ملیں جیسے ہمارے برسوں پرانے تعلقات ہو، یعنی یہ محبت کا انداز ہمارا اس کا ہونا چاہیے۔ تو ہم صوفی صاحب کے اندر یہ چیز دیکھتے تھے کہ جتنے بھی سالوں سے، میں سمجھتا ہوں کم و بیش 24-25 سال سے ان کے تعلقات رہے ہیں، تو ان تعلقات میں نے ان کو یہی دیکھا، اپنا ہو یا بیگانہ، جب بھی وہ کسی سے ملتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے برسوں پرانے تعلقات ہوں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ ابھی مالیگاؤں کے حالات کو لے کر بہت زیادہ کلجوانی تنظیم بار بار پولیس ڈپارٹمنٹ جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں حضرت کی کمی ان کو بھی محسوس ہو رہی ہے کہ اگر آج صوفی صاحب ہوتے تو شاید ہمیں کہیں نہ کہیں طاقت ملتی۔ دیکھیے ایسا ہے کہ کسی ماں کی گود سے بچہ جاتا ہے، صدمہ پورے محلے کو ہوتا ہے، لیکن جو ماں کا دکھ ہے نا، وہ محلے والوں کو صدمہ، ہمیں اس کا اقرار ہے، اعتراف ہے، لیکن ماں کی جس کی گود خالی ہوئی ہے اس کا دکھ کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کا دکھ، اس جیسا دکھ کس کو ہو سکتا ہے؟ تو جتنی جماعتوں کو دکھ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری گود کا چلا گیا نا، ہمارا اپنا چلا گیا نا، جو ہمارے دل کا قریب تھا وہ چلا گیا نا، ہمارا اپنا آدمی دنیا سے گیا۔ تو جب دوسروں کو کمی کا اتنا احساس ہے تو ہم خود جو ان کے ہم مسلک ہیں، ہم مشرب ہیں، ہمیں ان کی کمی کا کتنا احساس ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، غالباً جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہے نا کہ مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ، مجھے یوں ہی تھوڑی کہا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے۔ دیکھیے مقتدی روز روز پیدا ہوتے ہیں، مقتدا کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ کلیاں جو ہے وہ روز کھلتی ہے، گلاب روز کھلتے ہیں، خوشبوئیں روز گلستان کے اندر چٹکتی ہے، لیکن پودے روزانہ نہیں اگا کرتے، پودوں کا وجود روزانہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ کلیاں روز کھلتے، پودے روزانہ نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے بادو جام کے متوالے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو میخانہ ساز شخصیات ہے وہ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے۔ تو صوفی صاحب میخانہ ساز آدمی کا نام تھا، صوفی صاحب تاریخ ساز آدمی کا نام تھا، صوفی صاحب جو ہے وہ انقلابی آدمی کا نام تھا۔
انہوں نے جو ہے وہ سب دکھ سہے، ساری تکلیفیں سہی، لیکن انہوں نے انقلاب کی آواز بلند کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تنظیموں میں یا جتنی جماعتوں کے اندر وہ تھے، ان کے جانے کے بعد میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو میں مردہ کہوں گا تو بے ادبی ہوگی، بے حرمتی ہوگی۔ میں جتنی تنظیموں میں، جتنے اداروں میں وہ تھے، جب وہ چلے گئے تو وہ ادارے مر تو نہیں گئے، البتہ بیمار ضرور ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے مجھے جیسے ایک بیمار کی کیفیت ہوتی ہے نا، ویسی کیفیت ہو گئی ہے۔ قدم قدم پر صرف ان سے محبت کرنے والے ہی نہیں، جو ان کے مخالفین تھے وہ بھی محسوس کرتے ہیں کاش کہ آج صوفی صاحب ہوتے۔ یہ بات ہے، یہ ان کی خاصیت تھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ اس کے جانے کے بعد لوگ اس کا افسوس کریں۔ کسی نے کہا تھا موت وہ ہے جس کا زمانہ کرے افسوس۔ مرنے والے تو بہت مرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا زمین کا بوجھ گیا، لیکن صوفی صاحب وہ ہے اپنے بیگانے جانے انجانے سب کہتے ہیں کاش کہ صوفی صاحب اور ہوتے۔ یہ موت بہت بڑی عظیم موت ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد ملت صوفی غلام رسول صاحب سال بھر ہو گیا جانے کو، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جو ہمیں یاد نہیں آئی۔ ہر وقت ہر موقع پہ، یہاں تک کہ شادی میں گئے تو وہاں پہ، میت میں گئے تو وہاں پہ، میٹنگ میں گئے تو وہاں پہ، سب جگہ وہ یاد آئے۔ اور انشاءاللہ جو مریدین کی تمنائیں ہیں، ہم ان کے قدم پہ چل کے ان کو پوری کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور پوری طریقے سے ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ان کا منصب تھا، جو ان کی منشاء تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو کتنا آپ آگے بڑھا رہے ہیں؟ وہی کرنے کے حساب سے ان کے جو پروگرام تھے وہی پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں۔ سنی جماعت الاسلام کا پروگرام ہے وہ لے کے چل رہے ہیں۔ کل جماعتی تنظیم کو جو ہے، جو انہوں نے 2006 میں کل جماعتی تنظیم کا رکھا، بنیاد رکھا، اس دن سے آج تک وہ لے کے چل رہے تھے، مگر 1 سال ہو گیا اس کے بعد، ان کے جانے کے بعد سے ہم نے اس کو پوری طریقے سے اس پہ چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اتحاد ملت پیر طریقہ حضرت صوفی غلام رسول قادری ہر لمحہ یاد آئے۔ اس موقع پر، جس موقع پر کئی مسائل کا حل ناممکن بتایا جاتا، اس وقت پہ بے ساختہ لوگوں نے کہا کہ صوفی غلام رسول قادری ہوتے تو یہ ہوتا۔ الحمدللہ ان کا مشن، اس پہ چلنے کی کوشش جاری ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ ان کا مشن لے کر چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے مشن کو لے کے چلنے میں ہر وہ سانس، ہر وہ لمحہ اگر وہ یاد نہ آئے ہو اور کوئی کام نہ ہوا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صوفی ملت میرے والد تھے، میرے مرشد تھے، میرے رہبر تھے، میرے رہنما تھے، کئی ان سے میرا رشتہ تھا، مگر ان کے جیسا میں نے بہت قلندروں سے ملا، بہت پیروں سے ملا، بہت رہنماؤں سے ملا، ان کی سرپرستی میں کئی بڑے نیتاؤں سے ملا، مگر جو قلندری، جو فقیری میں نے ان کے اندر پائی، کسی کے اندر نہیں پائی۔ تو ہر لمحہ ان کی یاد آتی رہیں گی جب تک سانس ہے۔ جو ان کے کام تھے، وہ جس طریقے سے شہر کے اندر، شہر کے عوام میں، کوئی جماعتی تنظیم میں ہر جگہ اپنی رہنمائی پیش کرتے تھے، کیا اب آپ وہ ذمہ داریاں سنبھالنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے؟ الحمدللہ کوشش، ہر وہ فرنٹ، ہر وہ میدان جو حضور صوفی ملت علیہ رحمت رضوان اپنے لیے چلایا کرتے تھے، قوم کے لیے چلایا کرتے تھے، وہ پلیٹ فارم پہ ہم جا رہے ہیں۔ البتہ 100% کامیابی ملے نہ ملے اس کی بھی پرواہ نہیں، مگر وہ جس انداز میں چلایا کرتے تھے انشاءاللہ وہ انداز میں چلنے کی کوشش ہے۔ کل جماعتی تنظیم میں رکنیت بھی ملی، سنی جماعت الاسلام کو لے کے وہ پہلو پہ اٹھ رہے ہیں جو پہلو پہ ان کی تمنا تھی، جیسا کہ مساجد کو قائم کرنا، محلہ واری شعبہ مدارس جاری کرنا۔ شعبہ مدارس میں اکثر ہوتا ایسا ہے کہ مالیگاؤں شہر میں شعبہ مدارس میں صرف مغرب کے وقت کھلتا ہے، مگر ہماری تنظیم کی معرفت جو حضور صوفی ملت کی تمنا تھی کہ صبح سے لے کر شام تک وہ مدرسہ کھلا رہے، اسی کی کوشش جاری ہے۔ دوپہر میں سلائی کلاس، صبح کتابت کلاس۔ سنی جماعت الاسلام راشٹریہ مسلم مورچہ کی جانب سے قوم کا وہ دھرنا آندولن کرنا جس سے حکومت پہ دباؤ پڑے، وہ سب بھی جاری ہے۔
शहर में कोई आपको मतलब इससे तकलीफ़ का सामना भी करना नहीं, पड़ा? तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि उनकी काविशें, उनका हुनर, उनकी कलाकारी, वो पाने के लिए उन्होंने क्या क्या झेला वो उनको जानते। मगर हमने जितना देखा है अभी तक तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि कितना लोड लेके चलते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे। हम जब उस लाइन में चलने लगे कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक आध दिन फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। यानी इतना लोड लेके चलने वाली शख्सियत पीर तरीक़त सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी हर लम्हा में याद आएंगे, और कोशिश यही है कि उनके मिशन को लेके चले। ऐसी कोई उनकी अदा मतलब जिसे आप बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं, जो आपके पास ज़्यादा काबिल एहतराम है? कभी भी हमारी गलतियाँ होती थी तो डांटते थे ज़रूर, मगर उनकी अंदर ये काबिलियत थी, खुसूसियत थी कि चंद मिनट में ही वो आके मना लेते थे। तो ये खुसूसियत मैंने किसी में नहीं देखी कि वो अगर किसी को डांट दे गलती पर या कोई शिकायत पर या कोई गलत काम करने पे डांट दे तो 2-3 दिन, कम से कम कितना भी बड़ा आदमी है, कितनी भी खुसूसियत का मालिक है, मगर हुजूर सूफी मिल्लत की मैंने ये खुसूसियत देखी कि उन्होंने चंद मिनटों में आके मनाने का हुनर रखते थे। और एक बात कि वो सबसे पहले, यानी मैंने देखा है कि उनका ईद का जोड़ा 25वें रोज़े 26वें रोज़े को आता था। तो कई बार मैं पूछता था तो उन्होंने कहा कि मैंने जहाँ तक किताबों में पढ़ा है, जहाँ तक उल्मा से मैंने सुना है, हुकूकुल इबाद अगर क्लियर रहेगा तो सारी इबादतें कबूल है। सही बात। तो मैं जब तक हुकूकुल इबाद पूरा नहीं कर लेता हूँ तो उस वक्त तक मैं अपने आप पे खर्चा नहीं करता। तो ये ऐसी कलंदरी, फ़कीरी, शहनशाही मैंने कभी किसी में नहीं देखी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मैं कभी देख भी नहीं पाऊँगा।